یہ جناب سید سلمان ندوی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وکیل اہل بیت ہیں، اور یہ اس در دولت پر آئے ہیں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ داعی ہیں اسلام کے، آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول ہیں، حسنی اور حسینی ہیں اور کربلا والے ہیں۔ یہ احساس بارگاہ غریب نواز سے آپ کے نے جو پوشا ہیں، وکالت کر رہے ہیں اہل بیت کی، تو یہ دستار غریب نواز کے مزار کی جانب سے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک منٹ جی انگیٹھا تو باندھنا، جی ہاں جی کس کے سلپ سے دیکھتی ہے تھوڑی، تو ٹھیک نکال دوں آپ کا؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو تھوڑا نکلنا چاہیے۔ میں خاص طور پر ہاں جی ماشاء اللہ، یہ فوٹو تو لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قواکم اللہ وبارک اللہ فیکم وتقبل اللہ خدمتکم، جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تعارف حضرت کا کرا دیں۔ یہ بات میں خاص طور پر اس موقع پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درگاہ ہے، یہ جو بارگاہ ہے، یہ جو خانقاہ ہے، اس کو ہندوستان میں اولیت حاصل ہے، سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے، اس کو اسلام کا بنیادی مرکز سمجھنا چاہیے۔ یزیدیوں نے یہ چاہا تھا کہ آل حسین میں کوئی باقی نہ رہے، صرف زین العابدین علی باقی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ جو دشمن تھے اللہ نے ان کو ابتر بنا دیا، ان کی تو نسلیں کاٹ کے رکھ دی، اور حضور پاک علیہ السلام کو کوثر و تسنیم عطا فرمایا، اور حضور کی اولاد کے لیے اور آپ کے آل بیت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب ان کو ایسی برکتیں دی جائیں گی جیسے حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا تھا کہ اسماعیل کی اولاد کو میں برکت دوں گا، ایسے یہ برکت اس طرح ہوئی کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے علماء اور فضلاء آل حسین سے تھے، ان کے حالات میں نے جمع کیے تو 750 ایسے اعیان علماء اور فضلاء کے حالات ملے، جن میں سر فہرست حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی حسینی رضی اللہ عنہ و ارضاہ ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی باد بہاری اس ملک میں چلی ہے، ان کے ذریعے سے اس ملک میں تبلیغ اور دعوت اور تعلیم و تربیت کا وہ عظیم الشان کام ہوا ہے جس کی مثال نہیں ہے، صرف بر صغیر میں نہیں، دنیا کے اطراف و اکناف میں مثال نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ حضرت معین الدین علیہ السلام سے۔ یہ آل بیت ہے، اور آل بیت کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے، جن میں امام بخاری بھی ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی کے لیے، حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے علیہم السلام کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو جو درود تلقین فرمائے ہیں، ان میں آپ نے آل کا ہی تذکرہ فرمایا ہے، آل کے علاوہ کسی کا تذکرہ درود میں نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مقامات ہے، اصحاب کا تذکرہ حضور کی درود میں نہیں، یہ خصوصیت ہے۔ جس طرح اللہ نے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرمایا، اسی طرح آل محمد کو جو انتخاب نصیب فرمایا گیا وہ عالمی، دائمی، ازلی، ابدی، ہمگیر عظمت ہے اور فضیلت ہے جو اللہ نے ان کے لیے طے فرمائی۔ اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، جس طرح سے اس ملک کے لاکھوں غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر ان کی جو تربیت ہوئی اور جو محبت بانٹی ہے، جو عشق کا چراغ جلایا ہے، جس طرح اللہ کی یاد کے چراغ روشن کیے ہیں، اور جس طرح قلوب کو اور دماغوں کو اپیل فرمایا ہے، وہ حیرت انگیز کام ہے۔ اس کی مثال ہندوستان میں کسی اور شخصیت کے یہاں نہیں ملتی۔ تو بہرحال یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
کہ بھئی ہمارے علماء اور صلحاء اور مشائخ یہاں حاضری دیتے رہیں اور یہاں کی نسبت کو زندہ رکھیں، فروزہ رکھیں، کیونکہ یہ نسبت اگر ہے تو انشاءاللہ ہندوستان میں ضمانت ہے اس کی کہ اسلام کو عروج حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ آج ضرورت ہے طریقہ چشتی کی، ضرورت ہے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اور علیہ السلام کے طریقے کی۔ اگر اس طریقے کو پھر اختیار کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ایسا باغ لگے گا، ایک ایسی بہار آئے گی، ایسی سعادتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو حضرت سرور چشتی صاحب اور ہمارے بھائی عزیز حضرت کامران صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، میں تو بس یہی امید کروں گا، توقع کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالی حضرت معین الدین چشتی کے مشن کے لیے قبول فرما لے اور آپ کے ذریعے اس پورے ملک میں ایک ایسی دعوت کی بہار ہو جائے کہ غیر مسلم کشاں آتے چلے جائیں اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں انشاءاللہ۔ میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں کہ حضرت معین الدین چشتی کی نسبت کا ایک شمع اس عاجز کو مل جائے اور میں بھی اس ملک میں دعوت کا وہ کام کروں جو حضرت معین الدین چشتی نے کیا، اس دعوت کو زندہ کرنے کے لیے، اس نسبت کو لینے کے لیے اس دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اے اللہ اس بارگاہ میں ہم لوگوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضرات حسنین اور آل بیت کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ناصبیت کا بیج بویا، جنہوں نے ناصبیت کو اس ملک میں اور دنیا بھر میں پھیلایا، اے اللہ ان کو ناکام کر دے، نامراد کر دے، اے اللہ ان کی تحریک کو فنا کر دے اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ خلفاء راشدین اور آل بیت کے مقام کو پوری امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما اور جن بزرگوں نے ہمیں یہاں پر آنے کے لیے طلب کیا اور میں حاضر ہوا، میں اے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب وسعت عطا فرمائے، پوری دنیا میں بول بالا ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا بلند مقام حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹا اب یہ اسٹل فوٹوگرافس لے لیے معروف، یہ ویڈیو بن خلاصہ ہے حضرت کی حیات کا، حضرت مولانا علی میاں صاحب کے قلم سے لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کی تلخیص علی میاں ندوی صاحب تو آپ کے معمول تھے؟ نا بہت معروف شخصیت ہے جن کی کتابیں عرب میں پڑھائی جاتی ہیں قرآن تفسیر۔ یہ تو میں نے ایک قرآن کا نسخہ بھی طبع کیا تھا کچھ تفصیلات کے ساتھ، اور یہ آخری وحی میرا ترجمہ ہے اور یہ قرآن کی ترتیب نزولی جس پر بھی اعتراض کیے نادانوں نے، جی ہاں، اور یہ ہمارا یہ انتخاب تفاسیر 6 جلدوں میں ہے، 4 تفسیروں سے میں نے انتخاب تیار کیا ہے۔ یہ ہماری حدیث پر، نہیں آپ ادھر لے لیجیے، یہ ہماری حدیث پر کتابیں ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، مشعال المصابیح، مشکات کی شرح، ابھی تک 12 جلدیں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ 10-12 جلدیں اور ہوں گی۔ یہ جناب حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کے مختصر حالات ہیں ماشاءاللہ۔ یہ موطا کی شرح ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی، فارسی میں تھی، میں نے عربی میں کیا اس کو، یہ عربی ہی میں تھی، یہ بھی موطا کی شرح حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے، اس کو میں نے تیار کیا۔ یہ جرح و تعدیل، راویوں کی جرح و تعدیل پر میں نے جو MA کا مقالہ لکھا تھا وہ ہے۔ یہ تبویب القرآن، قرآن کو ابواب پر منقسم کیا وہ ہے۔ چلیے بس اچھا ایک کام کریں، اب اسٹل فوٹوگرافس، عادل بیٹا تو بھی ادھر آ جا، معروف کسی کو دے دو 1 منٹ میرا موبائل۔ یہ حضرت سید سلمان ندوی صاحب سے کون واقف نہیں ہے، ایک علمی شخصیت ہیں اور مولانا علی میاں ندوی صاحب کے نواسے ہیں۔ انہوں نے جو علم اٹھایا ہے خارجیت اور نازبیت کے ساتھ، اور جو ان کا موقف ہے وہی ہمارا ہے۔ ہمیں اتنا سا کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کے وکیل ہیں اور الحمدللہ ہم دونوں سادات ہیں۔
یہ ہمارے نسب کا تقاضا ہے کہ ہم وکیل اہل بیت رہیں، اور صرف نسب کا نہیں، یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے اور ہماری روح کا بھی تقاضا ہے۔ سید سلمان ندوی صاحب نے جو لڑائی لڑی ہے اور ان پر جو فتوے لگائے گئے ہیں، ہم ان فتووں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ہماری اور تمام اہل طریقت کی اور بر صغیر کی تمام درگاہوں اور خانقاہوں کی حمایت آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے اہل بیت کا علم بلند کیا ہے اور خارجیت اور نازبیت کی جڑیں کاٹنے کا کام کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالی جناب سید سلمان ندوی صاحب نے جو خارجیت اور نازبیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے آواز بلند کی ہے، اب مسلسل پچھلے 4 سال سے آپ کے جو ویڈیو بیانیات جاری ہو رہے ہیں، اس سے ایک ہنگامہ، ایک پیٹ میں مروڑ پیدا کر دینے والا جو ہے ماحول پیدا ہو گیا ہے نازبیت کے اندر۔ اور یہ ناسبیوں کو میرا پیغام ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ بولنے والا کون ہے۔ آج یہ بیان سید سلمان ندوی صاحب کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، کل کوئی اور بھی اہل بیت کی حمایت میں کھڑا ہوگا اور ناسبیت کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو بھی ہماری ہم خانقاہ والوں کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی۔ آج ہماری حمایت پوری طریقے سے قبلہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہے، لہٰذا ناسبیت اپنے کانوں کو کھول کے یہ بات سن لیں، ہم ان کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم ذرہ برابر دبنے نہیں دیں گے، اور اہل بیت کے حمایت میں اٹھنے والی آواز کو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شانہ باشانہ کھڑے رہیں گے، اور ناسبیت کا فن ہم کچل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم آگے جتنی بھی باتیں جو ہم سے ہو سکے گا، بن پڑے گا، زبان سے، قلم سے، ہر طرح سے حمایت ہماری قبلہ سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ ہے، اور آگے بھی ہم اس طرح کی حمایت پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ ہم سید سلمان ندوی صاحب جناب قبلہ محترم معزز ہمارے مہمان ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہماتن ہیں، اور جو انہوں نے تحریک رواں کی ہے ناسبیت و خارجیت کے قلعہ کما میں، ہم اس کی داد ستائش ان کو پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تحریک رواں کی ہے، یہ کوئی تحریک اس صدی کی یا اس سے پہلی صدی کی نہیں ہے، یہ خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے رواں کی تھی، اور آپ اسی سنت پر چلتے ہوئے ایک باغی گروہ کے خلاف اس کی نقاب کشائی عوام کے سامنے، اور بالخصوص عوام اہل سنت، اور بالخصوص ان میں بھی وہ لوگ جو سنیت کے ٹھیکیدار ہیں اور سنت کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے سامنے پیش کی ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جب اس زمانے کے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھی تھی تو انہوں نے تلواریں نکالی تھیں، تو اس زمانے کے مولوی ملا اور علماء کے پیٹ میں مروڑ اٹھی، انہوں نے قلم نکال لیے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے اس زمانے کے ناسبیوں اور باغیوں میں اور اس زمانے کے ان فتویٰ زد اور فتویٰ باز ملاؤں۔ ہم مولانا ندوی صاحب کی داد ستائش پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہر حال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا تو نسبی اور نسبتی اور روحانی تعلق حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، حضرت نظام الدین اولیاء سے ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی سے ہے، اور اس ملک میں جتنے بھی صوفیاء کرام رہے ہیں، اور خاص طور پر اہل بیت میں سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے ہمیشہ ان کی نصرت اور حمایت کی ہے، اور آج یہ وراثت اور یہ دولت حضرت سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم کو ملی ہے، اللہ کی طرف سے یہ دولت ملی ہے، اور ہمارے بھائی عزیز کامران بھائی کو یہ دولت ملی ہے، چشتیت کی دولت بھی ہے یہ، اور اہل بیت کی سے نسبت کی دولت بھی ہے یہ، اور صحیح معنی میں سنت کے اعلان کی بھی یہ نعمت اور دولت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت کے صحیح معنی میں وارث وہی ہیں جو ان خواجگان کے وارث ہیں، اور جو ان کی بات کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت سرور چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سے حضرت خواجہ کا کام لے، اور ایسے بھائی کامران اور ہمارے بھائی فیضان ہیں، جی سید فیضان وارثی، ماشاء اللہ، سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ جن کا تعلق خانقاہوں سے ہے، درگاہوں سے ہے، اور صحیح معنی میں سنت سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے ہے، اور اہل بیت سے ہے، اور جو صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے اصحاب مناقب اور فضائل تھے ان سے ہے، تو ہم اس مشن کو لے کر
آگے بڑھیں گے، اور آپ کی اس تائید سے امید ہے کہ امت کا بڑا طبقہ انشاءاللہ اس حق کو پہچانے گا۔ اللہم آمین آمین۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے اتحاد ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ اتحاد کو اہمیت نہیں دیں گے، متحد نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم ہمارے مسالکی اختلافات ہونے کے باوجود اگر ہم آج یہاں جمع ہیں تو سوچئے کس لیے جمع ہیں۔ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں لا کے جمع کر دیا ہے۔ آج اہل بیت ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس پر اتحاد ممکن ہے، اور لہٰذا میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان دیا جا رہا ہے کہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، جو حضرت قبلہ سید سلمان چشتی ندوی صاحب کا موقف ہے، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، تو امت کو یہ دھوکہ نہ دیں۔ آپ دیوبند کہیں تو ہم دیوبند آئیں گے، آپ ندوہ کہیں تو ہم ندوہ آئیں گے، قرآن کی اور حدیث کی نصوص سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ آپ جسے مذہب اہل سنت کہتے ہیں وہ علماء کی اپنی رائے ہے، اور علماء کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور جن صاحبان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین میں حجت نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ امت کو دھوکہ دینا بند کریے اور سامنے آ کے سچ بات کہیے، نہیں کہہ سکتے تو چپ چاپ بیٹھ جائیے، ورنہ جہاں کہیں گے ہم آ کے وہاں دندان چکن جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔